بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى یہاں سے 12واں قانون قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. خطاب ہے اللہ کے نبی سے، اور قیامت تک ہر امیر جماعت کے لیے یہی قانون ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہے آپ، لمن اس شخص کے واسطے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسری قیدیوں میں سے، یعنی جو قیدی آپ کے پاس ہے مشرکین اور کافروں سے آئے ہیں، تو ان سے آپ خطاب کرے اور ان سے کہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ رب العزت جان لے تمہارے دلوں کے اندر خیرن ایمان کو، وہ معلوم کر لے یہ بات کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اخلاص ہے. خیر سے مراد یہاں ایمان اور اخلاص ہے. یؤتکم تو دے دے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس چیز سے، اخذا جو لی گئی ہے، منکم تم سے، یعنی تم سے آزادی کے بدلے میں جو فدیہ لیا گیا ہے. تو اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس سے تمہیں بہتر دے دے گا. احادیث کے اندر واقع آتا ہے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا، یا وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا، اس بات کا علم آپ کو ہو گیا تھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں اور مجبوراً ان کے ساتھ آئے ہیں. جب وہ قیدی ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کو قتل مت کرو. اور جب فدیے کا وقت آیا تو اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو ایمان لے آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ فدیہ تمہیں دینا پڑے گا، اور تیرے ساتھ جو تیرے 2 بھتیجے ہیں ان کا بھی فدیہ تمہیں دینا پڑے گا. ہاں، اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا، ایمان سچا ہوگا، تو اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا اس کے بدلے میں، لیکن فدیہ دینا ہوگا. تو ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا. تو یہاں خطاب عام ہے، صرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہ جو کوئی قیدی بھی ہے
اگر وہ ایمان بھی لے آئے تب بھی اس سے فدیہ لیا جائے گا۔ اگر اس کا ایمان سچا ہوگا تو اس سے بہتر اللہ رب العزت دے دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو وعدہ کیا تھا کہ اس سے بہتر دوں گا، وہ اللہ نے مجھے دے دیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ دوسرا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ یغفر لکم، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو شرک اور کفر گناہ تم سے ہو گئے ہیں۔ تو امید رکھتا ہوں کہ اللہ یہ دوسرا وعدہ بھی پورا کرے گا مجھ سے، اور میری آخرت کے اندر مغفرت فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی یہ مشرکین اور کافر جو قید میں آ گئے ہیں اور اب ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ اس طرح ایمان کا اقرار کر کے ہم نبی علیہ السلام کو ہم دھوکہ دیں گے، تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہتے ہیں خیانتک، آپ سے خیانت کرنا، یعنی جو آپ سے عہد کرتے ہیں اس کے اندر اگر یہ خیانت کرنا چاہتے ہیں، فقد خان اللہ، تو یقیناً انہوں نے خیانت کی ہے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے بھی انہوں نے مشرکین نے اللہ سے خیانت کی ہے، وعدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ رب العزت نے مضبوط کر دیا آپ کو ان کے مقابلے میں۔ اور بعض اس کا معنی کرتے ہیں فَأَمْكَنَ فَأَقْدَرَكَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے تمہیں قدرت دے دی ان کے اوپر، ان کو تمہارے قابو میں لے آیا وہ۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اب یہاں سے مومنین کے اقسام جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ مومن وہ 3 قسم سے ہے۔ ایک مومن وہ ہے جو ہجرت کیا ہے، جنہوں نے مکے سے مدینہ آئے۔ دوسرے قسم کے مومن جو ہے وہ انصار تھے جو مدینہ میں تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ اور تیسرے قسم کے مومن وہ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب ان کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، یعنی اپنے مال کے لگانے سے، وانفسہم، اور اپنے جانوں سے، یعنی اپنے جانوں کے لگانے سے۔ اللہ کے دین میں کوششیں شروع کی انہوں نے، مال بھی لگائے اور جان بھی لگائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے اندر۔ والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک، یہ لوگ، بعضهم، بعضی ان کے، اولیاء و دوست ہیں، بعضن، بعض کے، یعنی ان کے آپس کے اندر دوستی ہے، ولایت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے آپس کے اندر دوستی بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات جو ہے وہ قائم کیا تھا۔ ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس کے اندر بائی بنا دیا تھا، اور اس طرح اس مہاجر نے، اس انصار نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے کاروبار، زمین، ہر چیز کے اندر اپنا حصہ دار بنایا کہ تم فکر مت کرو، تم نے ہر چیز اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دی، لہٰذا ہماری ہر چیز تمہارے لیے حاضر ہے۔ اگرچہ مہاجرین نے انہیں کہا کہ نہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں صرف بازار کا راستہ دکھاؤ اور طریقہ بتاؤ کہ کہاں سے کیا کرنا ہے، بس ہم خود کام کر کے اپنا پیٹ پالیں گے۔ وہ
خوددار اور غیور لوگ تھے. انہوں نے اللہ کے دین کو اس لیے نہیں اختیار کیا تھا کہ وہ چندے جمع کریں گے، پیٹ پالیں گے اس کے ذریعے، بلکہ اللہ کے دین پر انہوں نے اپنی جان اور مال ہر چیز کو قربان کر دیا تھا. گھر بار اپنی جائیدادیں چھوڑ دی تھی، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ ایمان کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی. فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ایمان تو لے آئے لیکن جب ہجرت کی باری آئی کہ بھائی گھر بار چھوڑنا ہے، ملک چھوڑنا ہے، جائیداد اور کاروبار یہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے رضا کے لیے ہجرت کرنی ہے، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی. فرمایا ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی دوستی میں سے، من شیء، کچھ بھی، یعنی ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے. کیونکہ ایمان تو یہ لے آئے، لیکن ایمان کے بعد جو قربانی اسلام ان سے مانگ رہا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں اے مومنوں، اگرچہ ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، والذین آمنوا کہہ کر ان کو پکارا، لیکن مومنین کو خبردار کیا گیا کہ تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے. حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ یہ ہجرت کرے. آج ہم دیکھیں ہمارے درمیان ایسے بھی مومن ہے جو صبح سے رات ہو جاتی ہے اور 5 وقت کی ایک نماز بھی وہ نہیں پڑھتے، وہ بھی مومن ہے. پورا مہینہ گزر جاتا ہے، 1 ٹکا وہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتے، وہ بھی مومن ہے. درس اور تدریس کے پروگرامات ہوتے ہیں، دعوت اللہ کے پروگرامات ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ غائب ہوتے ہیں، وہ بھی مومن ہے. یہاں تک میں نے مومن دیکھے کہ وہ جمعے کی نماز میں بھی غائب ہوتے ہیں، کئی سال میں عید کی نماز میں آ جاتے ہیں. یہ مومن ہے، شاباش ہے ایسے مومنوں پر. یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. آپ قرآن دیکھیں کہ صرف ہجرت نہیں کی ہے مومنوں نے، تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جب تک یہ ہجرت نہیں کریں گے تو تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ ہجرت کر لے تب تمہارے اور ان کے درمیان دوستی ہوگی. فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے مدد مانگے فی الدین، دین میں، فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر لازم ہے پھر مدد. ہاں کہ دین کے معاملے میں کوئی مدد تم سے مانگے، دنیائی لحاظ سے، ذاتی لحاظ سے، ان کی مدد تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے. لیکن اگر یہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو فرمایا اس وقت پھر تم پر لازم ہے ان کی مدد. الا علی قوم، سوائے اس قوم کے مقابلے میں، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، معاہدہ ہے، صلح کا وعدہ ہے. تو فرمایا ایسے قوم کے مقابلے میں اگر تم سے مدد مانگے تو پھر تمہارے اوپر ان کی مدد نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ مدد چاہے دین کے بارے میں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے اوپر بصیر، دیکھنے والا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. یعنی یہاں شرم دلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد بھی ایمان والوں سے ان کے کوئی رشتے ناتے نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، وہ دین کی کسی قسم کی مدد نہیں کرتے ہیں، صرف اقرار کیا ہے کہ ہم مومن ہیں. تو انہیں غیرت دلائی جا رہی ہے کہ غیرت کرو، کوئی شرم کرو، حیا کرو، کہ تم سے تو وہ کافر بہتر ہو گئے جو اپنے کفر کے اندر بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اور ناطے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. فرمایا الا تفعلوہ،
اگر یہ کام تم نہیں کرو گے، یعنی جس کا تم سے مطالبہ قرآن کر رہا ہے، ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ اپنے مال اور جان کے ساتھ، اور ایمان والوں سے دوستیاں رشتے ناتے، اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تکن فتنتن، تو فرمایا فتنہ پیدا ہو جائے گا فی الارض، زمین پر، زمین کے اندر فتنہ یعنی شرک جو ہے پھیل جائے گا۔ اور فتنے سے مراد یہ ہے کہ کفر کی قوت جو ہے وہ غالب آ جائے گی، وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، تو فرمایا اس طرح کفر جو ہے وہ ملک میں مضبوط ہو جائے گا، اور پھر مسلم مومن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کو پھر پکڑ پکڑ کے باندھیں گے، قید کریں گے، ماریں گے، ذلیل کریں گے۔ یہ فتنہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ تم اللہ کے راہ کے اندر جہاد نہیں کرتے ہو مال اور جان سے، آپس کے اندر تمہاری دوستیاں نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، دلی محبت نہیں ہے، رشتے نہیں ہے، تو فرمایا اس وجہ سے زمین کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا، شرک پھیل جائے گا، وہ فساد کبیر، اور فساد بڑا، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، رسومات ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے، اور اتنا غالب ہے یہ کفر اور یہ بے دینی، یہ شرک، یہ بدعت اور یہ گناہ کے کام کہ ببانگ دہل وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی آج آپ دیکھیں اس مہینے کے اندر پہلے کچھ نہ کچھ شرم اور حیا لوگوں کے اندر ہوتی تھی، لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے رمضان کے مہینے میں، لیکن آج اس مہینے آپ دیکھیں، اس سال دیکھیں آپ کہ سرعام بعض ہوٹل چل رہے ہیں، لوگ پان کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بوتل پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بے دینی جو ہے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ فحاشی اور بے حیائی دیکھیں، سود کا کام دیکھیں، رشوت دیکھیں، ملاوٹ دیکھیں، جھوٹ دھوکہ دیکھیں، ناپ میں کمی، ناپ کے اندر جو ہے کمی دیکھیں، یعنی ہر چیز، ہر گمراہی جو ہے آج سر اٹھا کے بول رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ دین کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، جہاد کہتے ہیں کوشش کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے اندر، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی ہے، ان مہاجرین کو، ونصروا، اور ان کی مدد کی ہے، اولئک، فرمایا یہ لوگ، ہم المومنون، یہی مومن ہے، حق کا سچے۔ دیکھیں قرآن اس سورہ کے ابتدا کے اندر بھی اللہ نے مومنین کے کچھ اوصاف، 5 اوصاف بیان کیے تھے، اور ان صفتوں کے بعد اللہ نے کہا تھا اولئک ہم المومنون حقا، یہ ہے سچے مومن۔ ان صفات کو ان صفات کے ساتھ آپ جوڑیں اور پھر دیکھیں کہ یہ صفات اور وہ صفات جو سورت کے شروع میں تھے، یہ جن لوگوں کے اندر ہوں گے تو قرآن کہتا ہے اولئک ہم المومنون حقا، یہ سچے مومن ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، من بعد، اس کے بعد یعنی ان مہاجرین اور انصار کے بعد، یا من بعد سے مراد جو ہے بعض نے فتح مکہ لیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور جہاد کیا تمہارے ساتھ اللہ کے راہ میں، فاولئک منکم، تو یہ تم میں سے ہے۔ یعنی قیامت تک یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے اور اسی ڈگر پہ چلیں گے، ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے مال اور جان کے ساتھ، تو ان کا تعلق یہ بھی صحابہ کی جماعت سے ہوگا، یہ بھی اس جماعت کا ایک حصہ ہوگی۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتوں والے یعنی نسب کے رشتے والے، جن کا آپس کے اندر خون کا رشتہ ہے، بعضهم، بعض ان کے اولا، زیادہ حقدار ہے، ببعض، بعض کے ساتھ، یعنی یہاں وراثت مراد ہے اس سے۔
اکثر مفسرین اور مترجمین نے اس سے مسئلہ میراث جو ہے وہ مراد لیا ہے کہ توارث کے اندر، میراث کے اندر جو حصہ بنتا ہے وہ نسبی رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، جس کو ذوی الفروض اور عصبہ کہتے ہیں۔ اور ذوی الارحام کے اندر جو ہے پھر اختلاف ہے، تو یہاں اولو الارحام سے مراد جو ہے وہ رشتے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر میراث کے باب میں کیا ہے، جس کو ذوی الفروض اور عصبہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور نسبی رشتوں والے، بعضهم، بعض ان کے اولا ببعضن، زیاد حقدار ہیں بعض کے میراث کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون کے اندر، جو قانون اللہ نے مقرر کیا۔ کتاب سے مراد اللہ کا قانون، اللہ کا حکم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔